بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہمیں دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے جو سب سے اہم ترین رستہ ہے وہ آپ کا عمل ہے، آپ کی زبان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ حیات مبارکہ میں ہمیشہ زبان کی نسبت اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ زندہ مبلغ ہیں، اور ان کا عمل ہی لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا اور لوگ ان کے وجود میں، ان کی ذات میں کھو جاتے تھے۔ اگر آپ کو تاریخ اسلام یاد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہلی دعوت شروع کی تو اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار تھے جو جن کو آپ نے دعوت دی، اپنے گھر بلایا، ان کی خاطر مدارات کی، ان کو کھانا کھلایا۔ وہاں پر اگر آپ کو یاد ہو ایک مکالمہ ہے جو تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے اور ہمیں یقین ہوگا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، کبھی آپ کی زندگی میں خیانت نہیں دیکھی، آپ امانت دار بھی ہیں اور صادق بھی ہیں۔ فرمایا اور اگر تم پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ اور تم دیکھو کوئی لشکر نہیں ہے تو تب تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ جواباً عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تب بھی کہیں گے کہ آپ نے سچ کہا تھا، لیکن وہ جو لشکر تھا وہ کہیں چلا گیا ہے اور اب نہیں آئے، ہم آپ کو جھٹلانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی سیرت ہے، یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی طیب اور طاہر حیات ہے جس کا اتنا عمیق اثر مشرکین کے اس معاشرے پر پڑا کہ آپ کی دعوت سے قبل جب چیلنج آپ نہیں تھے تو یوں لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے اور آپ کو اس طرح سے صداقت اور امانت کے حوالے سے ایک کسوٹی سمجھتے تھے۔ یہ ہے تبلیغ دین کا بہترین رستہ۔ آپ کی زبان اور آپ کے فعل میں تضاد نہ ہو، آپ گفتگو کی نسبت اپنے عمل سے لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیرہ۔ وہ شخص جو دوسروں کے لیے رہنما بننا چاہتا ہے اور اس فریضے کو نبھانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرے، خود وہ کام کرے جس کی وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ اگر وہ خود عامل ہوگا، اگر وہ خود اس پر عمل درآمد کرے گا تو لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر سیکھیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ آج کے معاشرے میں ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم زبان سے دعوت دیتے ہیں، چاہے خطیب ہوں، چاہے ذاکر ہوں، چاہے مولوی ہوں، چاہے نماز پڑھانے والے ہوں، چاہے بڑے بڑے مبلغ ہوں۔ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم زبان سے دعوت دیتے ہیں لیکن عمل ہمارا خالی ہوتا ہے۔ ہماری زبان اور ہمارے عمل کے درمیان فاصلے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی فاصلے باعث بنتے ہیں کہ لوگ ہم سے متنفر تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ ہم دین کے ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ ہمارے گناہ اور ہمارے جرائم کو دین کے کھاتے میں ڈال کر دین سے بدزن ہو جاتے ہیں، نتیجتاً بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو گویا ہم نے اپنی بدعملی اور بدزبانی کے ذریعے سے نہ صرف خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا بلکہ لوگوں کے دین سے دوری کا سبب بھی بنے۔ گویا ہم نے دو طرح کے گناہ کیے، خود بھی مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی دین سے دور کرنے کا باعث بنے۔ لہٰذا تبلیغ دین اور ترویج دین کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے عمل اور اپنی گفتگو دونوں کے ذریعے سے دعوت دیں، لیکن اس کے لیے آپ کا دل، میرا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، میری زبان پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اگر دل پاکیزہ ہوگا تو خود بخود سامنے والے شخص پر
آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ان باتوں کا اثر ہوگا اور وہ آپ کے زیر اثر آئے گا اور آپ کی اتباع کرے گا۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا بلکہ دنیا کے پیچھے لگے رہے اور دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بناتے رہے تو یقین جانیے دنیا بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور آخرت کا مرحلہ بہت جلدی آ جائے گا، وہاں پر پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ امام خمینی کا جب انتقال ہوا تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے فرزند ارجمند سید احمد خمینی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے لکھا ہے لوگوں نے اور ان کے گھر والوں نے بھی یہ بات بتایا کہ 6-7 ماہ قبل سید احمد خمینی کے خواب میں امام خمینی آئے اور کہا کہ بیٹا احمد، تمہاری واپسی کے دن قریب ہیں، اس لیے اپنے واپسی کی تیاری کرو اور تہذیب نفس کی طرف آؤ اور اپنے اعمال کو نکھرا کرو، صاف ستھرا کرو اور ان تمام عیوب اور ان تمام پلیدی سے اور ملاوٹوں سے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کرو۔ سید احمد خمینی فوراً تیار ہوئے۔ وہاں پر ایک سوال کیا کہ آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ ان کے گھر والے یہ بتاتے ہیں کہ امام خمینی نے جواباً یہ فرمایا کہ ہم دنیا میں آیات قرآنی اور روایات کا جب مطالعہ کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہاں پر اس دنیا میں ہر چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا، لیکن وہ چیزیں ہوں گی جو قابل ذکر ہوں گی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل تھیں، یہاں پر ان چیزوں کا بھی حساب لیا جاتا ہے۔ گویا اگر ایک شخص اپنا ہاتھ بھی ہلاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تم نے فلان موقع پر ہاتھ ہلایا تھا، ہاتھ کیوں ہلایا تھا؟ اس حد تک حساس ہے یہ دنیا۔ یہاں پر کوئی چیز اس خالق حقیقی اور اس کے فرشتوں کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتی، وہ ہر ذرے کا حساب رکھتے ہیں اور انسان کے سامنے لے آتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا، بتاؤ کیوں کیا تھا۔ تو جن افراد کو، جن اہل علم کو، جن علماء کرام کو یہ احساس ہے وہ کامیاب ہیں۔ جن کو یہ احساس نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا نام ہو، چاہے جتنا بڑا کام ہو، ان کے نہ کام کی کوئی قیمت ہے نہ نام کی کوئی قیمت ہے۔ اس لیے جو سب سے اہم ترین عنصر ہے تبلیغ دین کے حوالے سے اور دین کی ترویج کے حوالے سے، وہ قول و عمل کی یکجائی ہے اور قول کی برتری ہے، فعل کی اور عمل کی برتری ہے قول پر، یعنی پہلے عمل سے ثابت کرو، اس کے بعد زبان سے دوسروں کو دعوت دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان افکار پر اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ریاکاریوں سے اور اس طرح کی تمام آلودگیوں سے پاک فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔